بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام آنے والے احباب، بھائی، دوستوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے، ہمیں عزت بخشی۔ یہ بھی جو اس وقت ہم کھانے پر بظاہر جمع ہیں، لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس پر آپ آنے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے، ہم جو آپ کے میزبان ہیں ہمیں بھی اجر مل رہا ہے، کھانا پکانے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے، کھلانے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے۔ کہ دیکھنے میں یہ ایک کھانے کی شکل ہے اور پروگرام ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ساری مجلس باعث اجر ہے، باعث رحمت ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ولیمہ۔ آپ نے خود بھی فرمایا، سادہ بھی فرمایا، درمیانے درجے کا بھی فرمایا، اور بہت تکلف والا بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، یہ آپ کی ایک ہی اہلیہ مبارکہ ہیں جو کنواری ہیں، وہ بہت سادہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ بھیجا تو آپ نے آنے والے مہمانوں کو وہ دودھ پلا دیا، یہ ولیمہ تھا۔ باقی ازواج کا درمیانہ ولیمہ تھا۔ صفیہ کا ولیمہ 3 دن فرمایا۔ میں نے تو یہ رکھی ہے، ایک فیصل آباد میں تھی جو پچھلے ہفتے تھی، ایک یہاں کے لیے تھی، ایک کی بھی اور گنجائش باقی ہے، اگر کوئی تو 3 دفعہ بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ 3 دن ہوتا رہا۔ خیبر سے واپسی پر آپ نے نکاح فرمایا، اور چونکہ وہ یہودی سردار کی بیٹی تھی اور پھر ان کے والد قتل بھی ہوئے تھے جنگ میں، حید بن اخطب، تو اس لیے آپ نے ان کے اکرام میں بھی اور دل جوئی کے لیے بھی 3 دن ولیمے کی ضیافت فرمائی۔ لیکن وہ تھا بہت آسان، آپ کی طرف سے بھی کھانا پیش کیا جا رہا تھا اور اپنا اپنا پکا کے مہمان خود بھی لا رہے تھے، تو وہ ایک تقریب 3 دن چلتی رہی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش، یہ ایک کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کو یہ عزت حاصل ہے کہ ان کا نکاح اللہ نے پڑھا ہے، نہ گواہ، نہ وکیل، نہ ایجاب، نہ قبول۔ ایجاب قبول یہ شرط ہیں نکاح، اگر یہ نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ لڑکی انکار کر دے، لڑکا انکار کر دے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا لازمی رکن ہے، اتنی لازمی یہ شرط ہے، یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ پڑا گیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها۔ جب زید کے، اس سے پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ تھے سے تھا، جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، طلاق ہو گئی، نئی بیوی، عدت پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم اتارا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ تو یہ انسانی تاریخ میں پہلا اور آخری واقعہ ہے، نہ پہلے ہوا، آئندہ ہو ہی نہیں سکتا، وہی نہیں تو ہو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، لطیفہ نہیں، واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ ہمارے اپنے دوست ہیں، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں کنڈکٹر اور بسوں پہ چڑھ گیا، کنڈکٹری کرتے 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 وہ جوان ہوا، اس کی شادی منڈی بہودین کا بچہ، اس کی شادی ہونے لگی۔ تو مولوی صاحب انہوں نے آخیا، بھائی فلانے دے بھی اے ودا نام میں تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تھا۔ اب اس کی زندگی گزری ساری بسوں کو آگے کرتے پیچھے کرتے، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے ہو، تو وہ کہنے لگا جی مولانا صاحب آن دے۔
اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے اس کو کونی ماری تو کہنے لگا مولانا صاحب جان دو، تو اس نے پھر اس کو کونی ماری. اس نے کہا جی میں جی سارے دی سزا ہو گئی. مولانا صاحب آخیا سارے دی سزا کا کام نہیں، کیوں منہ آخنا ہے میں قبول کیتا تاں یہ کام توڑ چڑھنا ہے، ایویں نہیں ہونا. اس سے کہلوایا کہ میں نے قبول کیا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک واحد نکاح ہے، آسمان سے وحی آئی تو آپ مسکرا کر، آپ مسجد میں نے کہا ہے کوئی زینب کو خوشخبری سنائے کہ اللہ نے میرا اس سے نکاح کر دیا. تو اس ولیمے میں بڑا اہتمام کیا گیا اور سارے مدینے کو کھانا کھلایا. میں نے تو 500 آدمی بلایا، مدینے کی آبادی 5000 یا آپ کی طرف سے سب کو دعوت کیا کھاؤ. سارے آئے کہ نہیں آئے یہ تو نہیں پتا، لیکن آپ خود دیگ پر بیٹھے، خود دیگ پر بیٹھے اور سالن ڈال ڈال کے کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے. تو ایک دیگ سارے مدینے والے کھا گئے، دیگ اومے پہ آئی. یہ آپ کی برکت تھی. ایک دفعہ خندق کی جنگ میں جابر بن عبداللہ آئے بیوی کے پاس، کچھ کھانے کو ہے، کہیں بھی بکری کا بچہ ہے 4-5 سے گوشت نکل آئے. تو وہ بھاگے بھاگے گئے، یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار، تو میں نے چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، آپ اپنے ساتھ 10 آدمی لے کر آ جائیں تو کھانا کھا. تو آپ نے اعلان کیا بھائی خندق والو جابر نے تمہاری ضیافت کی. خندق والے کے 1000 5 سر گوشت 1000 میں کتنے پورا، انہوں نے پیر پٹ لی گیا. تو اللہ کے نبی کو اندازہ ہو گیا، آپ نے کہا وہ بھاگے بھاگے، سنو جب تک میں نہ ہوں ہانڈی چولہے سے نہیں اتارنی. آپ سب کو لے کے پہنچ. جب وہ ہانڈی پکنے پر آئی تو آپ نے اس میں اپنا تھوک ڈالا، پھر اپنے پاس رکھوائی، اور جو رات کی آٹے کی اس کے اوپر کپڑا ڈلوا کے 2 عورتوں سے کہا نیچے سے پیڑے نکالو اور بنا کے روٹی تھپتی رہو. 4-5 سیر جو 4 سیر دا چھوٹا بکری کا بچہ، 10-12 آدمیوں کے لیے ایک بڑا تھال تھا، اس میں آپ سالن ڈالتے، پھر روٹی توڑ کے ڈالتے، آؤ بھائی کھاؤ، اور فرماتے بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ. 1000 آدمی کھا کے چلا گیا، ہانڈی میں سے ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، اور سب نے گوشت رج کے کھایا. اور وہ جو 1000 آدمی کے لیے روٹی پکی تھی، جب وہ پرات سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو ایک پیڑا کم نہیں ہوا. پھر آپ نے اس سے لے لیا، آپ نے فرمایا بھائی ہڈیاں کٹھی کرو. تو ہڈیاں کٹھی کی، ان کو آپ نے جمع کیا، تو اور آپ وہ پیالے تو تھال پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کیا. پڑھتے رہے. ایک دم دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بکری کا بچہ تھال میں کھڑا ہوا تھا. تو آپ نے کہا جابر لو ہمیں تو اللہ نے کھلا دیا، لے جا بکری کا بچہ بھی لے جا، سالن بھی لے جا، آٹا بھی لے جا. جو بچے کو بکری کے بچے کو کان سے پکڑ کے گھر میں آئے تو ان کی بیوی ایسے یہ کیا